یہ ڈسکشن پینڈنگ ہے. راجہ صاحب اگر آپ کو میری آواز جا رہی ہے تو آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا. ایبسولوٹلی کیونکہ کر رہا ہے تو ان تک آواز پہنچا دے. وہ یہ ہے اس کا الزامی جواب اگر آپ نے دینا ہی ہے تو یہ جواب بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے صحابہ کرام اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھایا جاتا ہے ہمیں ایگزامپل کے طور پہ. اس طرح اور بے شمار صحابہ کی مثالیں ہیں. حضرت خالد بن ولید کی بڑی مثالیں ہیں, ان کی ایگزامپلس ہیں. یعنی جب وہ ان اسلام کے عقائد کے اوپر نہیں تھے تو ان کے عقائد کیا تھے وہ ہم سب کو پتہ ہے. ان عقائد کا علمی اینگل اگر ہم مینشن کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی میری آواز آ رہی ہے نا آواز؟ جواب جو ہے علمی انداز سے دیا جا سکتا ہے جو کہ ہماری کتب میں مینشنڈ ہے, ہمارے اسکول کالجز کورسز میں اسلامیات کی ایٹسٹرا. وائی ناٹ پک دیٹ ایگزامپل؟ وہ مثال الزامی رائے میں کیوں نہیں دی جا سکتی؟ کیوں ایسا جواب پک کیا جاتا ہے رانا راشد صاحب کہ جس سے مسلمان کا دل چھلنی ہو جائے؟ یعنی ایسا الزامی جواب دینا جس سے انسلٹ مقصد ہو, نعوذ باللہ, جس سے انسلٹ مقصود ہو. رانا صاحب یہ صرف جماعت احمدیہ کا وتیرہ ہے, یہ صرف جماعت احمدیہ کا کالنگ کارڈ ہے, یہ صرف ان کا شناختی نشان ہے. یار ہم بھی مسلمان ہیں, عیسائیوں کے ساتھ ہمارے بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں جیو پالیٹکس کے اوپر. اس وقت دنیا میں جو کر رہا ہے امریکہ فار ایگزامپل یا یہودی, ہم کیوں نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں اس طرح کا الزامی جواب دیتے کسی کو؟ تو رانا راشد صاحب I'm telling you there is seriously something wrong. اور میں let me say it میں واشگاف کہتا ہوں, سر پرابلم ان لوگوں میں نہیں ہے جو الزامی جواب دیتے ہیں, پرابلم اس فلسفی میں ہے, اس ڈاگما کے اندر پرابلم ہے جو ان کے دماغوں میں اس حد تک خناس برتی ہے کہ وہ اس طرح کے جوابات دینے پہ لگ جاتے ہیں. یعنی دے ایکسیپٹ دس سارٹ آف تھنکنگ, اس طرح کا جو مائنڈ سیٹ ہے جو کریٹ کرتا ہے جو ڈاگما, جو مذہب, جو عقائد, دوز آر پرابلمیٹک, ان میں پرابلم ہے, وہ حق نہیں ہو سکتے. ایک اس پوائنٹ کے اوپر میں کہتا ہوں, میں تو شروع میں I'm dead serious, اگر میں کوئی کتاب لکھوں کہ وائی I'm not Ahmadi, صرف ایک ریزن, تو وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے اندر جتنی بد تہذیبی ہے انبیاء کی, انکلوڈنگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انکلوڈنگ امہات المومنین اور بزرگان دین, تو آبویسلی علماء کرام ان کو تو چھوڑ ہی دیں کیونکہ ان کا اس لحاظ سے تو آبویسلی there is no comparison صحابہ کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ. تو رانا راشد صاحب I'm telling you there is a underlying, وہ یہ امتیاز صاحب کہتے ہیں انڈر کٹنگ. یہ جو آپ کی ہے نا ایک یہ آپ کا وتیرہ اور طرز عمل, یہ انڈر کٹنگ ہے آرگومنٹ ٹو ڈسمینٹل احمدیت. تو میرا بات کمپلیٹ ہو گیا ہے, لیکن I'm telling you کہ میں اتفاقاً یہاں پہ آیا ہوں اور I'm deeply hurt. I am deeply hurt. اور افسوس یہ ہے کہ یہ بات کہنے والے اس محفل والے لوگ they mock and they laugh. ان کے لیے یہ صرف میرا جو پاکستان نام کی آئی ڈی والا انعام اللہ ورک ہے نا, جو میرا ذاتی تعلق میں ہے, جو بندہ آپ جانتے ہیں اسے, میں نے اسے 2-3 اس طرح کی ایگزامپلز مینشن کی ہیں, انکلوڈنگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ضمن میں غلاظت والی بات. تو وہ آگے سے ہنسا ہے, خدا کی قسم
اس بندے نے ہنس کے کہا افضل صاحب ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਖਾਮਖਾ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. یار دس از دا کائنڈ آف مائنڈ سیٹ دس ریلیجن ہیز گیون ٹو دیز پیپل. رانا صاحب آپ بڑے ڈیسنٹ انسان ہیں, خدا کے لیے سوچیے اس کے اوپر کہ جو ڈاگما لوگوں کے ڈی سینسٹیوائز کر دے ان کے مائنڈ کو. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی حق کی لائن ہے رانا صاحب. میں تو آپ سے ایک ہیومن ٹو ہیومن یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اس کے اوپر سوچیں, ایمانداری سے سوچیں, ڈیپلی سوچیں. ایسے ہی ہے جیسے آپ مجھے کہیں کہ تم کوئی ڈیش ڈیش ڈیش, تو میں آپ کی والدہ کا نام لے کے کہہ دوں کہ اچھا وہ والدہ آپ کی وہی ہے نا جو فلاں گاؤں میں ان کا نام, یعنی اندازہ کریں الزامی. اب آپ کو فیل ہوگا کہ صرف کچھ بھی نہیں میں نے کہا تو والدہ کا نام لینے کے اوپر آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے کہ یہ وڑائج کیا کہنے لگا. تو آپ تصور کریں کہ امہات المومنین کے نام لینا اور ود ایکسٹریم انسلٹس لینا اور الزامی رنگ میں ود ریپیٹیشن لینا اور پھر اس کو اپنے مذہب کی باقاعدہ اس کو ایک کیا کہتے ہیں اس کو مذہب کا حصہ بنانا کہ بھائی یو ہیو فری لائسنس اور یہ بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ دیکھ لیں روزانہ اس کی ایگزامپل. رانا صاحب میرا خیال ہے میں نے اوور کل کر دیا ہے, لیکن آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ کیوں میں نے اوور کل کیا ہے. کیونکہ میں تو اسی اضطراب میں پھر رہا ہوں اس وقت سے جب سے ہم کل اس براڈ سے اترے. سوچیں اس کے اوپر رانا صاحب. اس پہ پھر مجھے اب سوچنا ہی ہے یا کوئی بات بھی کرنی ہے یا کیا ہے؟ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے سر, آپ بولیں. یو مے ٹیک دا ٹائم واٹ ایور یو نیڈ ٹو ٹیک. اس میں کوئی آبویسلی جی آپ بولیں پلیز. جی ماشاء اللہ. جی آپ نے جزاک اللہ. میں ٹرائی کروں گا کہ مختصر ہوں اس بات میں جو آپ نے بات کی ہے. اچھا, جو پہلی بات ہے نا, ایک چیز سے تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں 100%. جو آپ نے ایک اس میں مثال دی ہے نا کہ اس چیز کو اس طرح سے کر لینا چاہیے تھا, اور آئی ریئلی ایگری ود یو آن دیٹ پوائنٹ. شاید آپ پیچھے چلے گئے, پتہ نہیں سن رہے ہیں کہ نہیں, آ جائیں. جی جب بندہ کو پیچھے جاتا ہے نا اس کو آواز جاری ہوتی ہے, آپ بات اچھا جی ٹھیک ہے جی. تو مجھے آواز آ رہی ہے رانا صاحب. جو آپ نے ایک مثال پیش کی ہے نا کہ اس چیز کو اس اچھے طریقے سے کر لیتے, میں ایگری کرتا ہوں. اور اس سے بھی زیادہ جو اس میں احمد صاحب نے بات کی تھی کہ جب بھی کوئی سوال کیا جاتا ہے نا تو علمی وتیرہ یہی ہے کہ پہلے اس کا علمی جواب دیا جائے. گو کہ وہ مشکل ہوتا ہے, اس میں محنت زیادہ ہوتی ہے, وہی دینا چاہیے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اب جہاں تک آپ نے کل والی جو بات ہوئی ہے, میں پہلی بات ہے کہ وہاں بالکل موجود نہیں تھا. میں جب بعد میں گیا ہوں نا, آپ دونوں گئے تھے, میں نے تھوڑی سی آپ کی گفتگو سنی ہے وہ, اور آپ کی گفتگو چل رہی تھی, میں سن رہا تھا, میں غیر حاضر ہوں. اب میں جب دوبارہ گیا ہوں نا تو وہاں پر لوگ بات کر رہے تھے اور ان کی باتوں سے ایسے لگ رہا تھا مجھے کہ کوئی مرزا صاحب کے بارے میں یہ ہمارے جو نو ورڈز بھائی ہیں یہ کچھ کہہ کے تو چلے گئے ہیں, اور اس پہ وہ اس چیز کو وہ لوگ کنڈیم کر رہے تھے. خیر میں نے زیادہ نہیں سنی, مجھے پوری بات کا نہیں پتا. دیکھیں میرا بالکل میں آپ کو ریکارڈنگ پیش کروں گا اور آپ ریکارڈنگ پلے کر کے اس کے اوپر براڈ کریں گے. یہ میں نے امتیاز صاحب کو اسی لیے آج میسج کرنا چاہ رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ وہ براڈ کریں اور 1 گھنٹے کی جو ڈسکشن ہے نا وہاں پہ اویس کی, جب میں بھی تھا وہاں پہ, اس کو پلے کیا جائے اور لائن بائی لائن اس کے اوپر پھر کامنٹری کی جائے. اور آپ کو میں اسپیشلی بلاؤں گا سر, آپ وہاں پہ بیٹھے تو پھر پتہ چل جائے گا اویس نے کیا. اویس نے کوئی ایسی اوفینسو بات نہیں کی, یہ بات ٹرسٹ کر لیں اس کے بعد. ٹھیک ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں میں اس میں موجود نہیں ہوں. میں ایک اصولی موقف آپ سے بیان کر, میں اپنا میرا اپنی ذات کے حد تک میرا ایز اے راشد جو اصولی موقف ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم اگر الزامی جواب دینا بھی ہے نا تو ہم نے اس میں بہت کیئر کرنی ہے, اور اس میں ہم نے ایک توہین کا کوئی پہلو آنے نہیں دینا افضل صاحب. لیکن میں کچھ گزارشات آپ کے بھی گوش گزار کروں گا. ایک تو آپ نے جو اس بات کو جنرلائز کر کے پوری جماعت احمدیہ پر تھوپ دیا ہے, which is not, I don't agree with you, 100% not agree with you. اگر چند افراد کا یہ مزاج بن گیا ہے اور وہ ایسا کر رہے ہیں, ہمیں اس کی تربیت کی ضرورت ہے, ڈیفینیٹلی ضرورت ہے. لیکن میں آپ کو افضل صاحب ایک بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اگر ہم ڈیبیٹ کے ماحول میں جاتے, اگر تو آپ اپنی براڈ لگائیں,
ہم اپنی براڈز لگاتے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے جہاں ہمارا اور آپ کا انٹریکشن کہیں نہ کہیں سلام دعا ہوتی رہتی ہے. اس میں بیسک نارمز یہ ہیں کہ جس شخصیت کو ہم نبی کا درجہ دیتے ہیں، ان کی تکذیب ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کی طرف کے 90% لوگوں کا یہ موٹو ہے. وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ کوشش کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے ان کی توہین کریں. رانا صاحب مجھے بات مکمل آپ کر غلط رہے تھے ڈائریکشن میں بات کو لے گئے. افضل بھائی، یہ میری ٹاپک بات نہیں تھا. سنیں، مجھے ٹاپک دیکھیں. یہ اب تھا کہ یہ اویس نہ نے کریں، علمی ایسے نہ بات کیا کریں. مرزا افضل صاحب بھائی، کے عقائد کے ضمن میں، اگر کوئی آپ شاطمیت نہیں کی. مجھے نہیں، آپ بات غلط میں بات مکمل کرنے دیں. پیارے بھائی ٹاپک سے ڈیریل میں ہو رہے ہیں کہیں نا. آؤٹ آف ٹاپک نہیں جا رہا. جو سوال آپ نے کیا اویس ہے، تو علمی گفتگو کر رہا تھا وہاں پہ. اس علمی گفتگو کا میں جواب عمران افضل کلو بھائی نے میری بات صحابہ کی توہین کی سن رنگ لیں میں میرے دیا. بردر، میرے پیارے بھائی، مجھے بات تو مکمل کرنے دیں. میں آپ کے جو سوالات ہیں میں ان کے جوابات سے 1% بھی اللہ کی قسم باہر نہیں جا رہا. جو جس طرح سے آپ نے سوالات اٹھائے ہیں میں اسی ایمانداری سے جوابات دے رہا ہوں. آپ مجھے کاؤنٹر کر دیجئے گا. آپ نے جو سوال اٹھایا نا، میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ یہاں جماعت احمدیہ نے یہ شاطمیت جو آپ نے مقدمہ کیا، میں اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا مانتے ہیں. اور جو آپ کہہ رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں جماعت احمدیہ نے بازار گرم کیا ہوا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی طرف کے 70 to 80 یا کتنے % لوگ یہ ہر طرح سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ تکذیب ہو، پرووکڈ بھی اور نان پرووکڈ بھی. وہ انڈائریکٹلی بھی آتے ہیں اور اس میں وہ چیز لگا جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں ادھر سے بھی ضرورت ہے. لیکن میں افضل بھائی کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا. اگر جماعت احمدیہ کی طرف سے بھی کوئی ایسے غلط کرے گا میں اس کو ڈیفینڈ ہرگز. میں نے میر صاحب کو بھی جا کے توجہ دلائی تھی اوپر جا کے. جو اگر میں میر صاحب کو توجہ دلا سکتا ہوں، میں اپنی ذات کا ذمہ دار ہوں. لیکن آپ آن دا ادر ہینڈ یہ بھی تو دیکھیں نا، ہمارے کتنے اچھے دوست بھی آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں. آپ راجہ صاحب کو جانتے ہیں، راجہ صاحب کے ساتھ آپ اچھی طرح بات کرتے ہیں. کبھی سنا ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہوا ہو؟ اور آپ طاہر بھائی سے بات کرتے ہیں، آپ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں، ہماری اکثریت سے آپ بات کرتے ہیں، میرے سے بات کبھی آپ نے سنا ہے ہمارے منہ سے کوئی ایسا لوز ٹاک ہو؟ اگر چند لوگوں سے ہوتا ہے تو آپ ان کی وجہ سے پوری جماعت کو اس میں نہ لائیں. اسی طرح اگر آپ کی طرف سے بھی ایسے لوگ ہوتا ہوں، میں پھر بھی تو آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں نا. یا اس میں احمد بیٹھے ہیں، صالح کالو بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، مطلب آپ لوگوں سے اگر نہیں ہے مجھے کوئی پرابلم. ہاں شعیب راجہ صاحب سے سوری ٹو سے کبھی کبھی ہو جاتا ہے، پھر بھی میں بات تو کرتا ہوں نا. تو یہ اس چیز کو یہ دونوں طرف سے ہے. جزاک اللہ. اچھا بھائی صاحب، آپ ان سے بات کریں اور درمیان میں ایک میرا سوال ان سے کر لیجئے گا کہ انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت کے چند لوگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں، موسٹ آف دا ٹائم یہ جو ہے نا لوگ اچھے ہیں. تو مجھے آپ ان سے نا وہ نام لے دیں کہ جو چند لوگ ان کے بڑے بڑے ہیں نا، ان میں سے کون سا بندہ ہے جو شاطمیت نہیں کرتا، اس کا نام لے دیں. اس سے پہلے میں آپ کے لوگوں کے نام لے دوں جو شاطمیت کرتے ہیں؟ نہیں، میں نے برائی صاحب سے سوال کیا ہے نا، وہ اچھا کریں ٹھیک ہوگا. میرا سوال، وہ ان کی مرضی ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ جواب بھی دیں گے. یہ تو جواب بڑا آسان ہے، کیونکہ حوالے تو میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ نہ میں حوالے رکھتا ہوں نہ یہ میرا فیلڈ ہے. لیکن چونکہ میں حوالے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں جن سے سنی ہوئی حوالوں کے لحاظ سے باتیں میں کرتا ہوں. جب جماعت احمدیہ کے اپنے لٹریچر میں یہ بات لکھی ہوگی کہ الزامی رنگ میں جواب دیا جا سکتا ہے، اس میں چاہے توہین ہی کیوں نہ ہو، تو جب یہ پارٹ آف دا ریلیجن ہوا، لکھا ہوا مذہب کا ایک سمجھ لے کے اس میں ایک کمانڈ ہے، کیا کہتے ہیں یار اس کو، کمانڈمنٹ کہتے ہیں. ہاں، اگر مذہب کی اپنی یہ لکھی ہوئی ہے تو پھر نام لینا تو اس کی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ بھائی کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. کہ یہ تو سارے جو ماننے والے ہیں دے آر بائی ڈیفالٹ فالوئنگ دا کمانڈمنٹس آف دا ریلیجن. تو رانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، رانا صاحب کیا جماعت احمدیہ کے مٹیریلز میں، پبلیکیشنز میں، کتب میں خلیفہ دوم یا مرزا صاحب ہمسیلف ان کی طرف سے نہیں یہ لکھا ہوا کہ الزامی جواب دیا جا سکتا ہے، اس میں چاہے کتنا بھی بھیانک کیوں نہ ہو، اور یہ کوئی افضل بھائی اس سے پہلے مجھے آپ سے ایک سوال کا جواب دے دیں. جی ہاں جی، کہ اگر ان بٹوین ہم نے اور آپ نے جیسے بات کرنی ہے، رائٹ، جب تو آپ اپنی براڈ پہ ہیں تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس چیز کے، رائٹ. لیکن اگر آپ ہماری براڈ پہ ہیں یا ہم کسی نیوٹرل براڈ پہ ہیں یا میں آپ کی براڈ پہ ہوں،
تو کیا اس وقت یہ چیز آپ کو کیئر کرنی چاہیے کہ آپ ہمارے اکابرین کی بھی رسپیکٹ کریں؟ یہ تو ایک جنرل پرنسپل ہے. قرآن مجید میں جب حکم آ گیا کہ دوسرے کے خداؤں کو بھی تم سچ نہ کہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو نہ کہیں، تو یہ تو ایک پرنسپل لے آؤٹ ہو گیا اور میں کہ آپ نے جو مذہبی جو مقدسات ہیں دوسروں کے، ان کا آپ نے خیال محض اس لیے رکھنا ہے تاکہ دیکھیں میں آپ کی براڈس پہ جاتا ہوں، رانا صاحب کیا سمجھتے ہیں مجھے باتیں نہیں آتی؟ یار میں پنڈ دا جٹ بندہ ہاں، دنیا دی ہر گال جڑی اسی خود انوینٹ کی تھی، تو کیا مینوں گالاں نہیں آندیاں؟ کیا مجھے بدتمیزی کرنی نہیں آتی؟ یا آتی ہے؟ میں کیوں وہاں پہ زبان بند کر کے تالا لگا کے بیٹھا رہتا ہوں؟ اس لیے کہ میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں جس سے انبیاء کے اوپر اور صحابہ کے اوپر میں گستاخی کا موجب بن جاؤں. اچھا افضل بھائی، چھوٹی چھوٹی بات کرتے ہیں. میں پہلی بات تو کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ اگر ہوں جس براڈ پہ، ہمیں بہت سیفٹی اور سکون ہوتا ہے. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ افضل برائج بھائی اگر بیٹھے ہیں تو اگر کوئی کسی کی طرف سے لوز ٹاک ہو بھی گئی نا اگر آپ اس کو روک لیں گے. یہ تو میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو، یہ مجھے پتا ہے، اور میں بڑے امن سے آپ کے پاس بیٹھتا ہوں. شکریہ اس چیز کا. میں آپ سے صرف ایک چیز پوچھتا ہوں، یہ آپ بھٹی صاحب کی براڈ پہ ماڈریٹر تھے اور ہم کتنے گھنٹوں کی براڈیں لگی ہیں، میں نے ایز اے سامع ہم نے سنا. پھر آپ اس کے بعد طاہر بھائی کی براڈز پہ تھے اور کل آپ یہ گئے ہیں. یہ اگر پچھلے 2 ویک لگا لیں، اس 2 ویک میں آپ ماڈریٹر بھی تھے اور اگر کوئی بات ہوتی تھی تو فوراً وہ لوگ اس کو کنٹرول کرتے تھے. اور کل ایک چھوٹا سا یہ بات ہو گئی ہے. اگر آپ اوورآل دیکھیں، اس کی ساری پرسنٹیج نکال لیں، تو کیا وہاں بھی کبھی کوئی شاطمیت ہوئی؟ اگر ہوتی تو آپ کبھی بھی نہ بیٹھتے. یہ اس بات کا ثبوت ہے. آپ اگر وہاں پر کوئی بھی شاطمیت ہوتی نا افضل بھائی، تو آپ میں اتنی جرت ہے، مجھے پتا ہے، وہاں سے واک آؤٹ کرتے. اگر اس کے بعد ایک چھوٹا واقعہ ہو گیا، نہیں یہ اگر رانا اس کو اتنا صاحب بڑا بنانے کی بجائے ہمیں پازیٹیو بھی دیکھنا چاہیے. نہیں رانا صاحب، آپ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں صرف محاورہ بول رہا ہوں کہ یہ لائک لیونگ ان فولز پیراڈائز ہے. آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے. احمدیہ براڈز کی یہ ڈسٹنکشن ہے کہ وہاں پہ شاطمیت ہوتی ہے، اور شاطمیت کے بغیر کوئی احمدیہ براڈ آپ کیوں بیٹھتے ہیں نہیں. 6 گھنٹے وہاں؟ کیسے بیٹھے تھے اگر وہاں شاطمیت ہو رہی تھی؟ میرا یہ کویسچن ہے آپ سے افضل بڑھایا جہاں آپ اس کے ثبوت ہیں. 3 ویک سے 10 گھنٹے 6 گھنٹے کی براڈیں لگتی ہیں، جس پہ آپ ماڈریٹر رہے ہیں امام احمدیہ کی. میں یہ پھر بڑا بول ہو یا جاتا تو وہاں ہے، بڑا بول ہو شاطمیت جاتا ہوتی ہے تھی اور آپ چپ کر کے بیٹھتے تھے، یا وہاں سر. شاطمیت پیارے نہیں بھائی ہوتی. سن بھی لے نا، سن بھی لیں. میں آپ کو اتنی بات، یہ بڑا بول ہو جاتا ہے، میں اتنا اوقات میری نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ میری وجہ سے شاطمیت وہاں پہ نہیں ہوتی تھی. جہاں پہ میں ہوتا ہوں آپ کی براڈز کے اوپر، وہاں پہ شاطمیت کو رکاوٹ لگی ہوتی ہے سر، میری وجہ سے. میں بڑی جزاک اللہ. ترم خان اچھا نہیں چلے، ہوں، میں ایسے ہی مان لیکن لیتا ہوں، میں ایسے ایک مان لیتا لحاظ انہیں ہوں. میں ہوتا ہے مان کہ گیا یہ بندہ آپ کی بیٹھا ہوا بات، ہے یہاں پہ. میں مان گیا آپ کی بات. آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ آپ بیٹھتے تھے. چلے میں آپ کی یہ بات بھی مان لیتا ہوں. تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس میں پرسنٹیج نکال لیں، اس میں پرسنٹیج میں ایک عمران کالو کا کیس ہے نا اس میں، لیکن اس کے علاوہ کتنے لوگوں سے آپ نے بات کی ہے؟ امتیاز صاحب کی باتیں ہوئی ہیں، طاہر صاحب کی براڈ پہ باتیں ہوئی ہیں، آپ وہاں خود ماڈریٹر رہے ہیں. تو اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا نارمل بیہیویئر نہیں ہے. اگر اس میں ایک چیز آ گئی ہے تو اس کو ہم ایڈریس کریں گے، ہم پوچھیں گے اس کی بھی ہم چیز. میں کہتا ہوں کہ آپ بلائیں، وہ بات وہاں رکھیں، راجہ صاحب آئیں، عمران بھائی آئیں، وہاں پر اس کو ہم کلیریفائی کریں گے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم ایسے چھوڑ دیں گے؟ لیکن اگر اسی چیز کو لے کے آپ کہیں کہ جی ہمیشہ ایسے ہوتی ہے جماعت احمدیہ، ہمیشہ یہ زیادتی ہو جائے گی آپ کی، کیونکہ آپ تو خود اس کا حصہ رہے ہیں ان براڈز کا. اور دوسری بات میں آپ کو ایک بات کہہ دوں، یہ جو فائٹر کی براڈ ہے، یہ جو بٹ صاحب کی براڈ ہے، آئی کنڈیم دیٹ براڈ، آئی ڈونٹ اون دیٹ براڈ. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلطی کر رہے ہیں، وہ گالی نکال رہے ہیں، اور میں اعلان ان بندوں کے ساتھ نہیں ہوں. اس کو بالکل اب نگیٹ کر دیں ان کی براڈ کو. آپ فتح اسلام صاحب ہیں، راجہ طول منان صاحب ہیں، طاہر صاحب ہیں، فیورٹ ہیں، کتنی ہماری براڈیں لگتی ہیں. کیا ہم ہر روز وہاں شاطمیت ہوتی رہتی ہے؟ یار کم آن. اچھا رانا بھائی بات چھوٹی سنیے گا. یار انصاف کی بات کریں. وڈائر صاحب نے ایک بات کی ہے، شاید آپ نے غور سے سنی نہیں ہے. جی میں سن لیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ راجہ طال منان بھی وہاں موجود تھے، جواد بھی موجود تھا، میں سمجھتا ہوں، عمران کالو بھی موجود تھا. اب آپ یہ کہیں گے کہ عمران کالو کو جس نے سپورٹ کیا
वो सारे के सारे शातम हैं। ये तो मेरे भाई जब उनको बुलाएंगे ना पता चलेगा बात हुई क्या है वहाँ पर। ऐसे करेंगे, वड़ैच साहब जो उनसे रिकॉर्डिंग प्ले करेंगे उसके जी, बाद जी। देखेंगे कि इमरान उनको खान बुलाएं, राजा साहब के पास जाएं, राजा साहब आएं, बिल्कुल। जिशान भाई, लेकिन जिशान भाई मेरा सवाल ये है कि पिछले 2 वीक से एक मिनट, घंटों की राणा जो साहब, एक ब्रॉड्स मिनट, लगी आप हैं बात कर हमारे रहे हैं। मोहतरम अफजाल साहब राणा के साहब, साथ। जी राशिद साहब, आप इतनी देर से बात करें, मौका दें। जिशान भाई, जी जी, आप मुझे मौका देंगे अगर मैं इनको एक रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा? सुना दे। इन्होंने कहा है जी कि फाइटर की लाइफ को मैं नहीं समझता, वहाँ पे गलत होता है, ये होता है। आप हमारी वो फेवरेट 49 साहब वाली लाइव पे आए, वहाँ पे फतेह इस्लाम साहब होते हैं, वहाँ में दूसरे बड़े लोगों के इन्होंने नाम लिए। तो मैं ज़रा इनको एक ना, अच्छा एक मिनट मेरे भाई, मुझे 1 सेकंड दे। मैंने ये तो एक मिसाल के तौर पे कहा है, हो सकता है वहां भी ऐसी बात हुई हो। मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक ही था हेलो, कि पिछले हेलो, 10 इधर दिनों इधर में अफजाल भाई घंटों हमारी ब्रॉड्स पे बैठे हैं, उसमें से सिर्फ एक बात हुई है ना, तो परसेंटेज क्या निकली? 1-2% मैं परसेंटेज की बात ही नहीं कर रहा। आपने कहा कि हमारे चंद लोग हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके जो यार इस जिनको आप बात में तो मेरे पास 10,000 रिकॉर्डिंग आप लोगों की। हमारे आपको पता है आपके अमर नजीर साहब ने सुने, अनप्रोवोक्ड परसों गालियां दी हैं ऊंची स्पीकर लगाकर। सुन ले राशिद अच्छा साहब, मैं भी सुनाऊं फिर आपको? किसी और की भी सुन लिया करें। देखिए छोड़ दें जो किसी ने क्या कहा, यार ये क्या मैं बात उसका है राशिद जिम्मेदार साहब, मैं नहीं हूँ आपसे मेरे बात भाई। कर रहा हूँ, आप मेरी बात चलिए आप नहीं लगा सुन- दें, आपकी मर्जी, आपकी ब्रॉड है, लगाएं आप। आपको अनइंटरप्टेड मौका दिया, आप मेरी बात भी नहीं सुन रहे यार। क्या बात हो, ये अच्छी बात है? आपने जिन लोगों को बड़ा तुरम खान बना के पेश किया ना, जरा उनकी बात ये सुन ले और उनकी जुबानी सुन ले। और मेरे पास इसकी 2 घंटे की पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है, इस पूरी लाइव की। आप कहेंगे ना ये क्लिप काट के पेश किया, हम आपको वो पूरी 2 घंटे की भिजवा देंगे, जैसे आप कहेंगे। ये सुने जरा, बाकी लोग भी सुने जिन्होंने नहीं सुनी हुई। नीचे हमारे एक भाई हैं, मैं उनको भी बता रहा था, वो भी जरा, भाई आप भी जरा सुनिएगा। नहीं साहिल साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਐਸੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਔਰ ਐਸੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਐਸੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਉਹ ਕੱਢੇ ਕਰੇਗਾ, ਐਸੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਤਬਰਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹਿਮੋ ਗੁਮਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। तब वो क्या कह रही हैं, आपको समझ आई बात की? वो आप लोगों वो मेरी आप लोगों की ऑडियो सुना रहे हैं मेरे भाई, उन्होंने आप लोगों की सुनाई है। ठीक है, हमारी आगे नहीं जरा वो सुना रहे हैं, क्या हो गया आपको? आगे सुने उनकी ऑडियोज, उनकी जुबानी सुने। हमें छोड़ें कि वो क्या कह रहे हैं, कि हम क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। वो जो बात कर रहे हैं ना, वो आगे कोई इल्मी गुफ्तगू करते हैं, छोड़े इस बात को यार। ये जो एक किस्म क्या का निकलेगा? कोई बात समझी, गलत समझी है या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान करने की कोशिश की है, यहाँ कोई हरगिज ऐसा कभी हुआ है, ना कोई ऐसा किसी ने इरादा किया है कि सैयदना हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप उन पर कुर्बान, कि उनके हवाले से जो गैरों ने कोई की हैं ऐसी बातें, तो वो हमने कुछ चलानी है। ये उन्होंने कोई ऐसे खुद से निकाल ली बात। खबीस फितरत लोगों ने मेरे वाल एक चीज मनसूब की थी, हालांकि वो जुमला मैं किसी भी जगह ते इस्तेमाल नहीं किया जी, और मैं इस चीज नू अंडर ओथ कहना कि अल्लाह ताला दी लानत होए झूठे हाथ, अल्लाह की लानत हो झूठे पे। ये बात उन्होंने कही है किस पे? कि हमने ये कहा था कि ये कह रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक ये मुल्हिदीन की ऑडियो चलाएंगे। अच्छा चलिए कोई इल्मी बात करते हैं यार, छोड़े इस चीज को। राणा साहब सुने, अभी ऑडियो खत्म नहीं हुई, सुने इन चीजों से क्या निकलना है? मैं बताता हूँ क्या निकलना। मैं किते क्या है कि मैं अगर तुसी माज़अल्ला हजरत मसीह मौद इस्लाम नु गाला कढोगे तो मैं माज़अल्ला हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उन्हां दे सहाबा नु गाला कढांगा। लेकिन एक बदबख्त इंसान ने इल्जाम लाया मेरे ते और उस क्लिप चो भी और नहीं काट सके। भाई इससे तो कोई साबित नहीं हो रहा, बल्कि राजा साहब तो राणा साहब आप खामोश क्यों कह नहीं रहे हैं रह सकते? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जान भी कुर्बान जी। अभी ऑडियो सुन रही, अभी ऑडियो चल रही है, सुन ले जरा, क्या हो गया? धीरज रखें। आपका नाम क्या है? सॉरी आपका नाम क्या है? सुने जरा, मैं बताता हूँ, नाम भी बताता हूँ। ये सुने जरा, ये अभी 20 सेकंड की रहेगी, ये पीछे ऑडियो 2 मिनट की आपने सुन ली है, खत्म होती है।
الزام لایا ہے میرے سے. جو یہ اعتراض کریں گے نا ان کی جس زبان سے یہ کریں گے ویسا ہی ان کو. اب تو اتنے سوشل میڈیا پہ میڈیمز کھل گئے ہیں کہ وہ روز بیٹھ کے شاطبیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوپر تبرہ بازی کر رہے ہوتے ہیں. وہ روز بیٹھ کے شاطبیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوپر تبرہ بازی کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی زبانی ان کو سنائیں گے تو ان کی زبانی. آگے عمران بھائی کو لے لیں. عمران کالو صاحب آ گئے ہیں. یار یہ کیا ہے راشد صاحب؟ اب میں آڈیو نہیں سوری عمران صاحب آ گئے. میں نے کہا ان کو لے لیں. میں نے شیئر کیا یار کمال ہو گیا ویسے آپ کا. عمران کالو صاحب کو لے لیں. میں نے کہا راشد بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں, اس جیسے بندے میری بلاڈ پہ نہیں آ سکتے ہیں. یہ سنیں اب مرشد ٹھیک بھائی, ہے پھر میں بھی اجازت چاہوں گا. اگر عمران کالو صاحب آپ بھی جا سکتے ہیں, میں بھی اجازت کوئی چاہوں گا. مسئلہ نہیں, آپ بھی جا سکتے ہیں. اگر وہ نہیں آ سکتے تو ہم بھی نہیں جا سکتے. سر آپ جا سکتے ہیں. جی جی جائیں جائیں جی, مہربانی آپ کی, بڑی مہربانی. مرشد بھائی ایک منٹ ذرا, جس کے لیے 2 منٹ کی آڈیو چلائی ہے نا وہ لاسٹ والا پارٹ. شاطبیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوپر تبرہ بازی کر رہے ہوتے ہیں. وہ روز بیٹھ کے شاطبیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوپر تبرہ بازی کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی زبانی ان کو سنائیں گے تو ان کی زبانی ان کو سنائیں گے. ہاں جی, نکلوا لیا نا ان کے منہ سے کہ جو ملحدین کرتے ہیں نا یہ چلانی تھی انہوں نے. 1 ہفتے کے اندر سارا گند باہر آ گیا تھا جو اندر بھرا ہوا تھا, اور کہتے ہیں جی آپ کو غلط سمجھ آئی ہے. میں نے کہا پوری آڈیو سن کے جائیں, اتنی بھی ہمت نہیں آپ کے اندر کہ پوری سن کے جاتے. یہ اس کو بھی کہیں گے کہ نہیں ان کا مطلب وہ نہیں تھا, ان کا مطلب وہ تھا. کر لیں جتنی بغیر وہ آلریڈی شروع کے اندر ہی انہوں نے اس چیز کو واضح کر دیا تھا کہ بھائی وہ اسی چیز کے ساتھ ہی سٹینڈ کرتے ہیں. انہوں نے جب مثال دی تھی تو اسی وقت انہوں نے آلریڈی بتا دیا تھا اس چیز کا کہ بھائی وہ ان لوگوں کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں. اب یہ آڈیو مرشد بھائی ایک بندے کی ہے اور اس نے پبلکلی بیان دیا ہے, ہم نے پیش کر دی سب کے سامنے. اگر یہ غلط ہے, بالکل ایک بندہ پیش کر دیں جس نے اس بندے کی مذمت کی ہو, ان کے پورے ٹک ٹاک کی جو جتنی بھی یہاں پہ بیٹھی ہے ٹیم, ایک بندہ پیش کر دیں جس نے مذمت کی ہو کہ تم نے یہ بات غلط کی ہے. سر اس دن مبشر رضا کو بچانے آیا تھا, جب اس دن بچانے آیا نا تو اس رات سیکر بھائی کو بچانے آیا تھا. وہ کیا کہتے ہیں, مبشر رضا کو بچانے آیا تھا. بچانے ہے نا اسی رات کو جس دن یہ ہوا نا مناظرہ, یہ ڈبیٹ ہوئی ہے, جس دن یہ ڈسکشن جو بھی آپ نام دیں اس کو, ذیشان بھائی کی لائف پہ, اسی رات کو یہ پھر بیان دیا ہے کہ وہ ملحدین کی آڈیوز پلے کرنا چاہتے ہیں. جب یہ آڈیوز پھر منظر عام پہ آئی نا اور لوگوں کے سامنے پیش کی گئی تو اس کے بعد یہ پھر آج نظر نہیں آ رہے. آپ کو پتہ ہے ان کی لائف پہ یہ نظر نہیں آ رہے, آج کل ختم ہو چکا ہے. کرن ارجن جو تھے نا وہ کرن ارجن نظر نہیں آ رہے وہاں. ابھی ان کا دوسرا جنم ہونا ہے. ابھی چلے دوسرا چھوڑ کے اب 7واں بھی لے لیں. جو چیز تھی وہ تو سامنے آ چکی ہے, وہ تو لوگوں نے دیکھ لیا. مرشد بھائی یہ رانا صاحب کا نا وتیرہ ہے. یہ کیا کرتے ہیں, اب رانا افضال صاحب نے اتنی بڑی گفتگو سنائی کہ اس طرح شاطمیت ہوئی ہے, یہ ہوا ہے, تو آگے سے یہ نہیں کہہ رہے کہ غلط ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جی میں جا کے سن کے پھر بتاؤں گا آپ کو. مطلب کہ وہ سرے سے ہی مکر جاتے ہیں, جی میں سنوں گا, سن کے بھی انہوں نے کہنا جی میں ڈیفینڈ کروں گا. انہوں نے اپنے منہ سے کہا تھا میں ڈیفینڈ کروں گا. جب شعیب رضا صاحب بات کر رہے تھے اپنے منہ سے کہا میں ڈیفینڈ کروں گا, اور کہتے ہیں میں نے نہیں کہا. اور یہ رانا صاحب کا بڑا پرانا وتیرہ ہے, یہ ایسے کرتے ہیں. نہیں, یہ مزاجی احمدیت ہے. آپ کسی کو بھی اٹھا لیں وہ آپ کے ساتھ یہی کرے گا کہ بھائی میں اس وقت وہاں پہ نہیں تھا, اور کہہ بھی رہے ہیں کہ میں وہیں پہ تھا, لیکن اس وقت وہ وہاں پہ نہیں تھے جب یہ بات ہوئی تھی. اس سے پہلے بھی تھے اور اس کے بعد بھی تھے, لیکن جب یہ بات ہوئی تھی اس وقت نہیں تھے وہ. تو اس لیے ابھی وہ اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں گے پہلے, تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ بھائی انہوں نے کیا کہا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ساری تو اتنی دیر میں انہیں پتہ ہے کہ 2-3 دن گزر جائیں گے, اور ان کی تو ہر گھنٹے کے بعد ہوتی ہے, تو اس لیے انہیں پتہ ہے کہ بھائی جب نیکسٹ پہ آؤں گا تو ایک نیا مقدمہ ہوگا. تو یہی چیزیں ہیں ان کے اندر, اور اسی چیز کا وہ اظہار بھی کرتے ہیں سبھی, اور یہی چیز ہے. اس کا سادہ سا مرشد بھائی جواب یہ بنتا تھا کہ بھائی جو ہوا ہے غلط ہوا ہے, اور میں کنڈیمڈ کرتا ہوں اور نہیں کرنا چاہیے, اور یا یہ تو ان کو لانتے تو ڈال نہیں سکتے, لیکن یہ تو کہہ سکتے تھے کہ نا بہت غلط ہوا ہے میں کنڈیمڈ کرتا ہوں. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا آگے سے.
نہیں وہ کہہ ہی نہیں سکتے، جماعت سے کیسے فارغ؟ بولیں گے؟ وہ بھائی جماعت سے فارغ نہیں ہے، پھر ان کو ہر چیز سے فارغ ہونا پڑتا ہے. تو یہی پرابلم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اصول کے اوپر اسی وجہ سے یہ لوگ بات نہیں کر سکتے ہیں. ان کے اندر ایک چیز ہے انفرادیت. میں نے اسی لیے تو کہا تھا کہ انفرادیت کے اندر نا ہر انسان کو اپنا ایک نبوت کا دعویٰ جو ہے نا وہ ٹھوک دینا چاہیے. تو یہی سب سے بیسٹ حل ہے ان لوگوں کے لیے. باقی تو ان لوگوں کے لیے ہر چیز نارمل ہے، کیونکہ ان کو ایک چیز کیا ہے کہ بھائی وہ یہ ڈفرنٹ ہے ان کا. جی ذیشان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت سر آپ کو سلام نہیں کر سکے تھے. اصل میں نا وڈیر صاحب نے ایک بات بڑی اچھی کی تھی کہ شناختی کارڈ کے اوپر ان کا نشان ہوتا نا کوئی بھی پیدائشی، تو وہ نشان یہی ہونا تھا کہ گستاخی. ٹھیک ہے، تو وڈیر صاحب بات کر کے گئے تھے کہ ان کا نشان اصل میں گستاخی کرنا ہے، اور یہ کوئی بھی بروڈ اٹھا لے، کوئی بھی بروڈ اٹھا، کسی بھی قسم کی کوئی بروڈ اٹھا لے، لوگوں کے اندر خون کے اندر رچ بس گئی ہے بات یہ، اور یہ نہیں باز آ سکتی اس چیز سے. نہیں ٹھیک ہے، اور ایک شاتم دو ایک اچھا خاصا بندہ یہ وڈیر صاحب، جو وڈیر صاحب کہہ رہا ہوں، ویرک صاحب وڈیر صاحب کے دوست، وہ جو ان سے ہیں وہ بھی یہاں پہ بیٹھ کے شاتم ہو چکے ہیں بےچارے. ٹھیک ہے نا، ویرک صاحب جو ان سے، ویرک صاحب کو کوئی پتہ نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. وہ شاطمیت کو سپورٹ کرنے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. مطلب کہ اس سے پہلے کہ وہ ان کا کام بنتا ہے کہ بھائی عمران کالو جیسے، راجہ طارق منان جیسے لوگوں کو منع کریں کہ آپ کیوں سپورٹ کرتے ہیں ان کو. یار اصل میں ان میں ہمت نہیں ہے. میں اب کیا کروں، وہ ہوتا ہے نا کہ جیسے جماعت قادیان نے ان کو، سوری ٹو سے کوئی بندہ نیچے جماعت قادیان کو بیٹا برا نہیں ماننا، جماعت قادیان نے ان کو ہجڑا بنا کے رکھ دیا ہوا. ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ اٹھیں اور اٹھ کے تو ان چیزوں کے خلاف بات کریں اور کہیں کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے. بھائی یہ ہماری تعلیم نہیں ہے، لیکن کس منہ سے کہیں گے؟ یہ کہیں گے ہماری تعلیم نہیں ہے، مرزا صاحب کی کتابیں کھل جائیں گی. تو لوگوں کو چاہیے کہ بھائی جس کے اندر تھوڑی غیرت موجود ہے، لعنت ڈالیں اس جماعت کے اوپر. کچھ نہیں پڑا اس کے اندر، ٹھیک ہے نا، سوائے شاطمیت کے علاوہ اس جماعت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے. بھائی ان کے آنے والے بچے ملحد ہوں گے، یہ ہو رہے ہیں، یا ابھی شاطم بن گے بچے، ان کے ملحد ہو جائیں گے. پیچھے رہ کے مستقبل کیا ہے؟ فیوچر ملحدیت ہے کیا ہے ہاں ذیشان بھائی؟ فیوچر جو ہے وہ ملحدیت ہے بس، اور کچھ نہیں ہے. اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. اسلام سے وہ آپ دوری کو ہے. اکثر دیکھا نہیں ہے آپ نے، آصف بھائی اکثر کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ملحد ہو گئے، پھر وہ ملحد ہی ہیں موسٹلی جو ان کے. وہ جتنا انہوں نے ملحدیت کو سپورٹ کیا ہے کسی نے بھی نہیں کیا. ایسے ہی ہے، ہر ملحد ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، اور جو کوئی بندہ اسلام میں داخل ہو جائے تو ان کو برا لگتا ہے، اور جو بندہ ملحد ہو جائے ان کو گلے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں. جیسے کہ وہ راجہ، کیا اس کا نام ہے، کیا نام ہے، رانا زاہد گالی باز. ٹھیک ہے نا، اس کو انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا تھا سب نے، اور کہا تھا کوئی بات نہیں، ہمارا بھائی ملحد ہو گیا، ہمیں برداشت ہے، لیکن شکر ہے مسلمان نہیں ہوا. یہ کہتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے، اس طرح کی تو ان کی سوچ ہے. تو کیا ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ ان کا صرف کچھ بھی نہیں ہے، مستقبل آگے ان کا زیرو ہے، ٹوٹلی زیرو ہے.